ایک یہودی شخص آیا رسول خدا کے پاس اور اس نے روزے کی جزا یعنی روزہ رکھنے سے جو آپ کو فائدہ ملے گا کیا فائدہ ہے، اس نے پوچھا کہ بینیفٹس کیا ہیں روزے کے. تو رسول خدا نے کچھ بینیفٹس گنوائے، مختلف حدیثیں، ایک حدیث میں دے. پہلا چیز، جو روزہ رکھتا ہے اس کا بدن میں اگر خدا نخواستہ کوئی حرام ہوتا ہے تو وہ ختم ہو جاتا ہے. خدا نخواستہ میں نے کوئی کبھی حرام کھا لیا، انسان کو پتہ نہیں چلتا. آج کل کا دور ایسا ہے کہ پتہ نہیں چلتا کہ انسان جو ہے وہ کہاں غلطی کر بیٹھتا ہے. آپ کو شک، آپ کو کنفرم نہ ہو ریسٹورنٹ میں کھانا حلال ہے یا مثلا نجس ہے یا پاک ہے. خوب یہ احتیاط بہت ضروری ہے عزیزان محترم. ہمارے برادران اہل سنت تو بسم اللہ پڑھ کے کھا لیتے ہیں، کہیں بھی وہ مسئلہ نہیں ہے، لیکن ہمارے لیے بڑا مسئلہ ہے کہ کھانا بنانے والا کون ہے، اول کھانا ہے کیسا. تو ہم آنکھیں نہیں بند کر سکتے. ہاں، جہاں آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی ریسرچ پوری ہو گئی ہے، اب پیچھے کیا ہے، یہاں پر آپ مجتہدین بھی کہتے ہیں کہ آپ کے اوپر کوئی تکلیف پھر نہیں ہے. لیکن آپ کو اگر شک ہو، جیسے میں دبئی میں گیا ایک ریسٹورنٹ میں کھانا کھانے، تو میں نے اپنے دوست سے پوچھا بھائی مسلمان ہے اندر؟ کہہ رہے ہیں ہاں صاحب اندر دیکھیں بسم اللہ کی تختیاں لگی ہوئی ہیں، آیت الکرسی لگی ہوئی ہے، تو مسلمان ہی ہوگا. جیسے ہی گئے تو اس سے پوچھا بھائی کھانے میں کیا ہے ایسی، تو اس نے آواز دیا شنکر کھانے میں کیا بنا ہوا ہے؟ تو اس نے بولا بھائی یہ کھانا آپ ہی کھائیں پھر. کیوں؟ باہر تو بسم اللہ کی تختیاں، اندر جو ہے وہ بنانے والا مسلمان نہیں ہے. یہ اثر کرتا ہے کہ اب بھاگ نہیں سکتے. ٹھیک ہے بہت سی جگہوں پہ گلوز پہنے جاتے ہیں، ساری چیزوں کا خیال رکھتا ہے، لیکن جتنا آپ کر سکتے ہیں زان محترم خیال کرنا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ ایک لقمہ انسان کو بہت دور پھینک سکتا ہے. ایک عارف کا واقعہ، عالم دین تھے نجف کے اندر، ایک طالب علم بیان کرتا ہے. آیت اللہ بہجت نے بھی اس کو کتاب میں واقعے کو نقل کیا ہے کہ طالب علم نے اپنے استاد کو کھانے پہ بلایا، کھانے میں گوشت چاول رکھا. جب وہ استاد آئے انہوں نے گوشت کی طرف دیکھا ہی نہیں، چاول کھایا اور چلے گئے. اب یہ پریشان کہ میں نے تو اتنا اہتمام کیا. تو انہوں نے اپنی وائف سے پوچھا کہ کیا کوئی نجس چیز تو نہیں گئی اندر؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں. وہ پھر قصاب بیوچر کے بعد جو گوشت کاٹتا تھا، جس سے گوشت لے کر آئے، اس سے پوچھا کہ گوشت صحیح تھا، حلال تھا؟ کہا میں پیسے نہیں لوں گا، مجھے سچ بتاؤ. تو اس نے کہا کہ وہ جانور جو تھا وہ بالکل اینڈ ٹائم پہ تھا، وہ یعنی مردہ ہو رہا تھا، تو ہم نے اس کو. لیکن آپ کو کیسے پتہ چلا؟ کہنا بس مجھے یہ پوچھنا تھا. اپنے استاد کے پاس گئے، کہا آپ کو کیسے پتہ چلا کہ یہ گوشت حلال نہیں تھا؟ کہا کہ جب میں دسترخوان پر بیٹھا تو مجھے وہ گوشت نہیں نظر آ رہا تھا، مجھے وہ نجاست نظر آ رہی تھی. یعنی کیوں؟ کیونکہ آنکھیں، قلب پاک ہے. پہلا فائدہ روزہ کیا کرتا ہے؟ اگر خدا نخواستہ اندر گناہ ہے تو یہ دھل جائے گا بدن سے. دوسرا، روزے دار کو خدا کی جو ہے وہ رحمت کے نزدیک ہو جاتا ہے. اب یہ رحمت کیا ہے؟ خود اس کے لیے ایک پوری مجلس چاہیے الگ سے مجھے، کہ انشاءاللہ پھر وقت ملے گا. یعنی خدا رحمان ہے، رحیم ہے. ہم روزہ رکھنے سے خدا کی اس رحمانیت کے قریب ہو جاتے ہیں، خدا کی برکتیں، رحمتیں ہم نزدیک ہو جاتے ہیں. تیسری چیز، گناہ کی وجہ سے ظاہر ہے جو حضرت آدم کی وجہ سے ہم پر مشکل آئی تھی، تو ایک تو ہم اس کو پورا کرتے ہیں. چوتھی چیز، جو آخری وقت ہوتا ہے جب باڈی سے روح نکل رہی ہوتی ہے، اس وقت روزے دار کو آسانی ہوگی. اب یہ کیونکہ دیکھیں بات وہی ہے کہ ہم نے دیکھا نہیں ہے، ہمیں پتہ نہیں ہے.
لیکن جب کوئی مر رہا ہوتا ہے اور اگر اسے وہ بولنا بھی چاہتا ہے تو وہ نہیں بول سکتا. کیوں؟ کیونکہ بلاک. وہ چاہتا ہے اپنے گھر والوں کو جو قریب کھڑے ہوئے ہیں ان کو بتائے کہ دیکھو یہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا، لیکن نہیں بول سکتا. سخت. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری روح آرام سے نکلے بدن سے، عزیزان محترم، ماہ رجب کے آخری روزے 3 رکھنا روایات ہے کہ جو رکھتا ہے اس کی جب روح نکل رہی ہوتی ہے تو اسے جام کوثر عطا کیا جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ روح نکلنا بالکل جو سخت ہے، جو بہرحال روایات میں نے مطالعہ کیا ہے، سوئی عام سی ہوتی ہے، نوک کی تلوار کیسی ہوتی ہے، نوک کی جو تلوار کی جو ٹپس ہیں وہ اگر بدن میں ہزاروں کی تعداد میں لگائی جائیں اور روح یوں کھچ رہی ہوتی ہے. واقعا یہ آسان نہیں ہے. ہم لوگ بڑے ریلیکس ہیں. آج شب جمعہ بھی ہے اور محرومین ظاہر ہے سب انتظار کرتے ہیں کہ ان کی اولاد، ان کے نسل ان کے لیے کوئی فاتحہ پڑھے، کوئی نظر نیاز دے. کیونکہ ہم دیکھیں اگر آج ہم اپنے مردوں کو یاد نہیں کریں گے تو کل ہمیں بھی مردے یاد نہیں کریں گے. قبر کا معاملہ بہت سخت ہے. قبر کا معاملہ آسان نہیں. میں بہت زیادہ آپ کو ڈرانا نہیں چاہتا کہ آپ کل کو بولے مولانا ڈرانے آ گئے ہم لوگ قبر کے لیے. لیکن قبر کا معاملہ ایک بہت واقعہ میں نے بہت پہلے پڑھا تھا، مجھے آج میں خود سن رہا تھا مجھے یاد آ گیا. 1940s کی بات ہے غالباً. اخبار میں واقعہ تھا کہ ایک بہت امیر شخص، بہت رچ، وہ دنیا سے اس نے اپنی وصیت لکھی تھی کہ میری ساری دولت اس کو ملے کہ جو شخص ایک رات میرے ساتھ قبر میں سوئے گا. اب پورے اس علاقے میں کوئی تیار ہی نہیں، قبر میں کون سوئے؟ یہ غریب آدمی تھا، اس کے پاس کچھ تھا ہی نہیں. اس نے بولا چلو کچھ نہیں ہے، کچھ پیسے مل جائیں گے. سو گیا. دوسرے دن پورا گاؤں جمع ہوا کہ بھائی وہ اس کو قبر سے باہر نکالیں اور اس کو دولت ملے گی. جب اسے باہر نکالا گیا تھا وہ چیختا ہوا باہر نکلا. تو کہا تمہیں دولت؟ کہتا مجھے دولت نہیں چاہیے. کہا کیوں؟ کہا میرے پاس 8 آنے 1 سکہ، میں ساری رات اس کا جواب نہیں دے پایا تو میں اس دولت کا جواب کیا دوں گا. عزیزان محترم، وہ بہلول کا واقعہ مشہور ہے، آپ نے سنا ہے. بہلول سے جب خلیفہ نے کہا کہ بھائی یہ کیا کر رہے ہو تم، گرم آخرت میں سوال جواب کیسے ہوں گے؟ اس نے بولا آگ لگاؤ، ایک توے پہ کھڑے ہو جاؤ. کہا جو کچھ ہے اپنا نام، جو کچھ ہے اس کا نام دو، جتنی دیر کھڑے رہ سکو. اب جب بہلول گیا اس نے بولا میرا نام یہ ہے، میرے پاس یہ، اتر گیا نیچے. اب بادشاہ بولے کھڑے ہو. اب بادشاہ کا تو نام ہی ختم نہیں ہو رہا تھا. پھر اس کے پاس ہے کیا کیا، تو پاؤں جل گئے. تو بات یہ ہے کہ جتنا زیادہ ہوگا، ہر کے بامش بیشتر برفش بیشتر فارسی کی کہاوت ہے. جس کی جتنی بڑی چھت ہوتی ہے اس کی اتنی ہی زیادہ برف گرتی ہے چھت کے اوپر. خوب جتنا آپ سٹور کرتے رہیں گے اتنا زیادہ جواب دینا ہے آپ کو. جتنا کم ہوگا اتنا کم جواب دینا ہے. اور اگر آپ کے پاس ہے تو اگر آپ اس کو صحیح استعمال کر رہے ہیں تو نور علی نور ہے، اور اگر نہیں کر رہے ہیں تو یہی مال آپ کو ڈبو دے گا. لیکن ہم اس دنیا کے مال کو جمع جو کرتے ہیں عزیزان محترم، یہی مال میں شاید استعمال بھی نہیں کروں گا، میری اولاد پتہ نہیں کیا کرے گی پیچھے. لیکن نا میں بھی کیا کرتا ہے، عام آدمی کیا کرتا ہے، عام آدمی کوشش کرتا ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ کماؤں. اچھی بات ہے، کمائے. کس کے لیے؟ اولاد کے لیے. خود ختم ہو جاتا ہے، بعض وقت خود انجوائے بھی نہیں کرتا. اولاد آدمی کیا کرتی ہے، اگر تو اچھی اولاد ہے تو باقی تو صالحات، اور اگر اولاد صحیح نہیں ہے تو اس کے بھی جواب مجھے ہی دینا پڑے گا. لیکن ہم پریشان کیوں ہیں؟ اکثر لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ مولانا صاحب کیا کریں، اولاد کے لیے کچھ تو چھوڑنا ہے. آپ کے پاس کیا تھا؟ کیا تھا آپ کے پاس؟
اللہ نے آپ کو بھی دے دیا، اس کو بھی دے دے گا، مگر یہ اللہ کی مخلوق نہیں ہے کیا؟ حضرت موسیٰ نے سوال کیا کہ پروردگار تو، حضرت موسیٰ جب نکلے کہ نکل جاؤ، تو حضرت موسیٰ کو یہ تھا کہ میری پیچھے جو فیملی ہے اس کو کھانا پینا کیسے ملے گا؟ تو پروردگار نے کہا موسیٰ عصا کو پتھر پہ مارو، پتھر پہ مارا تو پتھر جب ٹوٹا تو اندر ایک کیڑا گھوم رہا تھا۔ پروردگار نے کہا موسیٰ میں اس کیڑے کو رزق دے سکتا ہوں، تو تمہارے گھر بھی رزق دے سکتا ہوں۔ یہی ایک کنیکشن چاہیے اور کچھ نہیں چاہیے۔ خدا کو کیا چاہیے مجھ سے اور آپ سے؟ میں خدا کو دولت چاہیے، ہیرے جواہرات چاہیے، ہم تو خود محتاج ہیں۔ خدا کیا چاہتا ہے؟ خدا چاہتا ہے میرے بندے ہو جاؤ، بس میری بندگی کرو۔ اصل بندگی یہ مہینہ یہی تو ایک اپرچونٹی دے رہا ہے کہ میں جب 8 گھنٹے 6 گھنٹے 7 گھنٹے 12 گھنٹے بندگی کر سکتا ہوں تو میں باقی ٹائم میں کیوں نہیں بندگی کر سکتا اللہ کی؟ وہ مشکل ٹاسک نہیں ہے عزیزان محترم۔ یہی وجہ ہے کہ ہم لوگ خود اپنی زندگیوں میں اپنے آپ سے غافل ہیں۔ اصل ہم اپنے آپ سے غافل ہیں، باقی چیزیں ہمیں ساری پتہ ہے۔ 5ویں چیز رسول خدا ارشاد فرماتے ہیں کہ جو روزہ رکھتا ہے وہ قیامت کی بھوک اور پیاس سے دور ہو جائے گا۔ یعنی آج اگر ہم بھوکے پیاسے رہ رہے ہیں تو قیامت میں جو بھوک اور پیاس ہوگی اور ہوگی، وہاں کچھ بھی نہیں ہوگا، وہاں پہ جو پتہ نہیں کیا ہوگا۔ یہ تو آئمہ اگر ہمیں نہ بتاتے روایات کی روشنی میں کہ قیامت کے حال کیا ہیں، ہمیں کیا پتا ہوتا کیا ہے؟ وہاں پہ بھوک و پیاس سے امان میں رہیں گے، قیامت والے دن ہم سیف رہیں گے۔ اور خداوند متعال جو روزے دار ہے اس کو جہنم سے بیزار کر دے گا، یعنی جہنم کی آگ۔ آپ کو پتہ ہے نا، پہلا عشرہ رحمت، دوسرا مغفرت، پھر جہنم کی آگ سے نجات۔ ایک کھجور سے افطار کسی کو کرا دینا جہنم کی آگ سے نجات ہے۔ ایک کھجور آپ کریں، ایک دوسرے کی افطاریاں کیا کریں، یا مثلا آپ یہاں مسجد میں کرتے ہیں سب افطاری، اس میں اپنا کنٹریبیوشن ڈالیں، چاہے ایک کھجور لا کے دے دیں، کم از کم آپ کی ایک کھجور سے آپ کی تو جہنم بچ جائے گی۔ اب بولیں گے میں اتنا نہیں دے سکتا، میں آپ نہ دیں، کس نے کہا؟ آپ ایک پانی کا گلاس دے دیں کسی کو۔ اپنی جہنم کی آگ کو میں نے خود بچانا ہے عزیزان محترم۔ میں دوسروں کو، ہم لوگ بھی مولانا تو دوسروں کو درس دیتے ہیں، خود کیا کرتے ہیں عزیزان؟ میں بری کوشش کرتا ہوں کہ رمضان میں اپنے حساب سے بھی کچھ لوگوں کو افطار کراؤں۔ کیوں؟ کیونکہ بہرحال جہنم کی آگ سے بچنا ہے۔ میں دنیا کی فائر بریگیڈ جمع ہو جائیں، جہنم کا ایک فٹ کے کارنر کی بھی آگ نہیں بجھا سکتے، مگر ایک کھجور ماہ رمضان میں جہنم کی آتش سے بچا سکتی ہے۔ خب یہ اٹس ناٹ اے بگ ٹاسک، آسان ہے، مگر ہم اس نیت سے اس پہ متوجہ ہوں۔ 6 اور 7ویں اور آخری چیز کہ پروردگار جو ہے وہ بہشت میں جو روزہ رکھتا ہے، جو روزہ رکھے گا، جو روزے رکھتے ہیں، جنت میں ان کو بہترین اور پاکیزہ چیزیں عطا ہوں گی۔ تو دیکھیں ایک روزے کا کتنا فائدہ، ایک روزہ ہے اور فائدے کتنے ہیں اس کے۔ اب ہمیں خود کو احساس ہونا چاہیے کہ ہم کوئی خامخواہ کے ایسے نہیں بھوکے پیاسے رہ رہے، اس کے ریوارڈز ہمارے پاس بہت سارے ہیں۔